بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یاد رہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کا مقام بہت ہی گرا ہوا تھا۔ اسلام نے عورت کو مقام بخشا ہے، لہذا عورتوں کو چاہیے اسلام کی نعمت پر شکر ادا کریں جس نے عورت کو ایک خاص مقام عطا کیا ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ فرانس میں عورت کے بارے میں تصور تھا کہ آدھا انسان ہے، اس لیے معاشرے کی تمام خرابیوں کا ذریعہ عورت ہی بنتی ہے۔ چین میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس میں شیطانی روح ہوتی ہے، لہذا یہ برائیوں کی طرف انسانوں کو دعوت دیتی ہے۔ جاپان میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ ناپاک پیدا کی گئی ہے، اس لیے عبادت گاہوں سے، چرچ سے اس کو دور رکھا جائے۔ ہندوازم میں جس عورت کا خاوند مر جاتا تھا اس کو معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا، لہذا ضروری تھا کہ وہ اپنے خاوند کی لاش کے ساتھ زندہ جل کر اپنے آپ کو ختم کر لے۔ اگر وہ اس طرح نہ کرتی تو ہندو معاشرے میں اس کو بہت گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ عیسائی دنیا میں عورت کو معرفت الہی کے راستے میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو تعلیم دی جاتی تھی کہ کنواری رہ کر ساری زندگی گزاریں، جبکہ مرد راہب بن کر زندگی گزاریں۔ یاد رہے جزیرہ عرب میں بیٹی کا پیدا ہونا اور شرم سمجھا جاتا تھا، لہذا ماں باپ خود اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ عورت کے حقوق اس قدر پامال ہو چکے تھے کہ اگر کوئی مرد مر جاتا تو جس طرح وراثت کی چیزیں اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی تھیں، اسی طرح بیوی بھی اس کی اولاد کی طرح، اللہ اکبر، تقسیم ہوتی تھی وراثت کی طرح۔ اور بعض دفعہ وہ وراثت میں اولاد کو مل جاتی تھی اور بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں یہ رواج تھا، اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو مکہ سے باہر ایک کالی کوٹھڑی میں اس عورت کو 2 سال کے لیے رکھا جاتا تھا۔ طہارت کے لیے پانی اور دوسری ضروریات زندگی بھی
پوری طرح نہ دی جاتی تھیں۔ اگر 2 سال یہ قید کاٹ کر عورت زندہ رہتی تو اس کا منہ کالا کر کے مکہ مکرمہ میں پھرایا جاتا تھا۔ اس کے بعد اسے گھر میں رہنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ اب سوچئے، خاوند تو مرا اپنی قضا سے، بھلا اس کی بیوی کا کیا قصور ہے؟ مگر یہ مظلومہ اتنی بے بس تھی کہ اپنے حق کے لیے کوئی آواز نہ اٹھا سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی نعمت دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے عورت کو ایک خاص اعلیٰ مقام بخشا۔ بتلایا کہ اے لوگو، اگر یہ بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر بہن ہے تو تمہارا ناموس ہے، اگر بیوی ہے تو زندگی کی ساتھی ہے، اگر ماں ہے کہ اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ پلیز شیئر دس ویڈیو ایز اے صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔